ان کی پسندیدہ ٹائم کو دیکھتے ہیں، ان کی گیدرنگ کو دیکھتے ہیں اور ان کا پسندیدہ دانا ڈال کر ان کو جال میں پھنساتے ہیں۔ مچھلی پکڑنے والے وہ کہتے ہیں کنڈی کو یہ چیز لگائیں، یہ فش بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور فش فوراً آ جائے گی دیکھنا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، شیطان نے کہاں پر جال بچھایا سمسون کے لیے؟ ابراہم کے لیے کتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی صرف ایک مشورے سے۔ پڑھے ذرا رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور صرف اس کی پہلی آیت کو۔ قدس لوکا کی معرفت رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب جی پہلی آیت۔ اور ایک شخص ہننیا نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے اس پر غور کریں، اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اور رسولوں نے کہا اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم روح القدس سے جھوٹ بولو خدا کے روح کے سامنے؟ پہلے تم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا یہ ہمارا پلاٹ ہے، بیچ کر ہم انجیل کے کام کے لیے رسولوں کو دے دیں گے، خداوند کے خادموں کو دے دیں گے۔ اور جب تک تمہارے پاس یہ جائیداد کیا تمہاری نہ تھی، تمہارا اپنا ہی ڈیسیجن ہے، میاں بیوی کی مشورت ہے، یہ ہم خداوند کو دے دیں گے۔ میاں بیوی نے پھر مشورہ کیا اور پھر مشورت ہوئی اور پھر مشورت کی وجہ سے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے اس نے کیوں نہیں مشورہ دیا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ تو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، یہ تو اس پر تو ہمارا حق نہیں ہے، یہ خداوند کا پیسہ ہے، ہم اس میں آدھا حصہ یا ایک حصہ یا کچھ اس میں کیوں رکھیں اپنے گھر؟ اس کا مطلب جو کچھ بھی ہوا پہلے بھی مشورے سے ہوا اور دوسری دفعہ جو کچھ ہوا وہ بھی مشورے سے ہوا کہ یہ رکھ لیتے ہیں یہ ادھر دے دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے یہ کتنے میں بکا ہے، ان کو کیا پتا ہے خدا کا حصہ کتنا ہے، ان کو کیا پتا ہم کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ مشورہ بھی ان کی جانیں لے گیا، اس لیے کوئی حکمت، کوئی فہم، کوئی مشورت خداوند کا مقابلہ، یہ ان کی اپنی حکمت ہے نا، لیکن خدا کی حکمت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی وقت کلام آ گیا، اس نے تمہارے دل میں ڈالا کہ تم خدا کے پاکروں سے کیا بولو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس مشورے کا جو گھر پر مشورہ میاں بیوی کا ہوا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پہلے ہننیا ادھر گر کر مر گیا، دوسرا رزلٹ بھی آنے والا ہے۔ جس نے اس مشورے سے روکا نہیں بلکہ اس مشورے کو پکا کیا اور کنفرم کرنا چاہتا ہے، خدا موقع دیتا ہے ہر شخص کو۔ جب یہ آئی تو کہا تیرے شوہر کو دفنانے والے ابھی راستے میں ہے، کیا تمہاری جائیداد اتنے پیسوں کی بکی ہے؟ وہ گھر والے مشورے سے پکی رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں انہیں بھی بکی ہے۔ انہوں نے کہا تیرے شوہر کو دفنانے والے ابھی آ رہے ہیں، اس مشورت کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ موت، خدا عدالت کرے گا۔ اسی مثال کی کتاب میں مجھے 5-7 منٹ چاہیے، مثال کی کتاب اور اس کا 11واں باب، مثال کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 14۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں، بولے ہاللیلویا۔ نیک صلاح کون؟ خدا یسوع کو کہنے لگے اے نیک استاد، یسوع نے کہا کوئی نیک نہیں، ایک یعنی خدا، بولے ہاللیلویا۔ God is good counselor۔ نیک صلاح کون دے سکتا ہے؟ God is good counselor، اچھا مشیر، اچھا مشورہ دینے والا۔ نیک کون ہے؟ خدا ہے۔ نیکی نکلی ہے اس کو ساری ساداتی کر، ہاں نیکی نکلی ہے اس کو ساری، وہ نیک ہے، وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ جلالی ہے، وہ مہربان ہے، ہمارا بچانے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہی نیک صلاح ہمیں دے سکتا ہے۔ ہمیں خداوند کی مشورت میں رہنا ہے، خداوند سے صلاح لینی ہے، خداوند کی حکمت کو مانگنا ہے، خدا کے فہم کو مانگنا ہے۔
खुदावन की विजडम, जब भी बाइबल पढ़े, जब भी दुआ करे, खुदावन मुझे अपनी विजडम दे दे, प्रेज हालेलुया, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दे, फहम, मशवरत, अपनी काउंसलिंग दे दे, मेरी काउंसलिंग कर खुदाया, मुझे दुरुस्त कर, मुझे मशवरा दे। ज़बूर, जो पहला ज़बूर है, और हम उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहले हिस्से को। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो मुबारक है जो शरीरों की सलाह भी तो है, एक तरफ खुदावंद की सलाह है। सुलेमान फिर लिखता है 11वां बाब आयत नंबर 14, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जो खुदावन की सलाह नहीं लेता वो बर्बाद होता है। समसून ने खुदावन की सलाह नहीं ली, अब्राहम ने खुदावन की सलाह नहीं ली, इसलिए परेशानी में वक्त गुजरा है। हननिया सफीरा ने खुदावन की सलाह नहीं ली, जो नेक सलाह है। शरीर की सलाह उनको मिल गई है, नापाकी की सलाह, झूठ की, मकर की, चोरी की, खुदा का माल छीनने की सलाह उनके ऊपर काम कर गई है। हमें किसकी मशवरत की जरूरत है? आपको मुझे खुदावन की मशवरत की जरूरत है। हालेलुया। हमें किसकी हिकमत की जरूरत है? खुदावन की। हमें किसके फहम की जरूरत है? खुदावन के फहम की जरूरत है। सो मशवरा हम किससे लेते? कौन हमें मशवरा देता है? हमें मशवरा क्या मिलता है और डिफाइनिंग मोमेंट हमारा क्या होता है? हम किस तरह का डिसीजन लेते हैं? कितने लोगों की शादियां, बिजनेस, घर और कई मामला गलत मशवरों की वजह से खराब हुए, रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजन की वजह से बर्बाद हुए। तो ये सिर्फ उसी वजह से है। ये जो 20वां बाब है मिसाल की किताब और उसकी आयत नंबर 18 है, हर एक काम मशवरा से ठीक होता है और तू नेक सलाह लेकर जंग कर। हालेलुया। अभी तू जंग में जाए ना, वही बात उसने शुरू में जो पहला हवाला में पढ़ा 21वां बाब उसकी 31वीं आयत, 30वीं और 31वीं आयत, कोई हिकमत, कोई फहम, कोई मशवरत नहीं जो खुदावन के मुकाबले ठहर सके। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह खुदावन की तरफ से। हालेलुया। फिर वो कह रहा है नेक सलाह लेकर जंग में उतर, नहीं तो जंग हार जाओगे। घोड़े कुछ नहीं करेंगे, रथ कुछ नहीं करेंगे। ज़बूर 20 भी हमें यही सिखाता है। घोड़ों रथों का फख्र है, तीर कमानों का लोगों को फख्र है। वो अपनी हिकमत और कुव्वत और ताकत लेकर अपने मशवरे कर जंग में उतरेंगे। लेकिन सुलेमान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तजर्बा है और कहता है मैंने खुदावंद से हिकमत, मैंने खुदावंद से फहम पाया और खुदावंद से मैंने मशवरत ली है, इसलिए मैं जंग को जीतूंगा। हालेलुया। वो कहता है नेक सलाह लेकर जंग में कर, और नेक सलाह लेकर कोई जंग में उतरेगा तो वो जंग में फतह पा जाएगा, क्योंकि आपका मेरा खुदा साहब जंग है। हालेलुया। जिसके साथ वो खड़ा होगा वो जंग जीत जाएगा। हालेलुया। दुनिया की हिकमत, दुनिया का फहम, दुनिया की मशवरत हार जाएगी, लेकिन जिसके साथ खुदा है वो जीत जाएगा। खुदा का कलाम बचा सकता है, खुदा का कलाम हमें हिकमत दे सकता है, लेकिन जो उससे फिर जाएंगे और वो खुद डिसीजन मेकर बन जाएंगे, कहीं और से मशवरत ले लेंगे, वो भी आने वाले दिनों में दुख को सुलेमान और अब्राहम की तरह और समसून की तरह प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। सुलेमान उस तरफ इशारा कर रहा है, नेक सलाह लेकर जंग कर, और नेक सलाह के बगैर लोग बर्बाद हो जाते हैं। सुलेमान का कहना, दाऊद का कहना क्या है? मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, खुदावंद की सलाह पर चलने वाले कामयाब होंगे, वो मुबारक है। हमारे एडवाइजर कौन है? कौन हमें सलाह देता है? कहां से हम बच सकता था अगर वो खुदा की कलाम की तरफ आता, सर ना मुड़ने देता, तो वो सरवाइव कर सकता था। बिल्कुल आखिरी हिस्सा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो कमजोरियां बताई उसने कि मेरे सर मुंडा जाएगा तो मैं कुव्वत जाती रहेगी, लेकिन उसने डिफेंड नहीं किया। कमजोरियां बताते सर वहां ही रखा है। कई दफा हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन हम ऐसी चीजों से बचने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं करते। फिर ऐसी मशवरत का फिर कोई और ही नतीजा निकलेगा। सो वॉच आउट योरसेल्फ। अपने आप की खबरगिरी करें, अपने आप को खबरदार करें, अपने आप को बेदार करें, क्योंकि यीशु ने कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। जो पहला सलातीन है
اور اس کا 12واں باب، سلاطین کی پہلی کتاب یعنی فرسٹ کنگز، بادشاہوں کی کتاب۔ سلاطین کا مطلب بادشاہ، سلاطین جو ہے یہ بادشاہوں کی کتاب ہے، بادشاہوں کے متعلق بتاتی ہے۔ فرسٹ کنگ چیپٹر 12، پہلا سلاطین 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور رہبام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل سے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی سخت خدمت کو اور بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان کے بعد اس کا بیٹا رہبام جو ہے وہ سلطنت کرنے لگا۔ تو یہ شخص ہے رہبام۔ رہبام جو ہے یہ سلیمان بادشاہ کا بیٹا ہے اور یہ سلطنت کرنا شروع ہوا ہے۔ اور یہاں ایک دوسرا ذکر ہمیں ملتا ہے یربام کا۔ یہ بادشاہ ہے اور یہ قوم بنی اسرائیل کی فوجوں کا جرنیل ہے یربام۔ اور یہ شخص جو یربام ہے اسرائیل کی فوجوں کا جرنیل، یہ مصر میں بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں قبیلوں کے، اور وہ کہتے ہیں اس بادشاہ کو تیرے باپ سلیمان نے ہمارے اوپر جوا سخت کر دیا تھا، ہمیں دکھ دیا ہے، ہم اس جوے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو بادشاہ جوا نرم کر دے، سختیاں کم کر دے۔ یہ بادشاہ بنتا ہے تو مصر سے اس کو بلاتا ہے واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا جوا نرم کر دو تو ہم تیری کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے، تیرے تابع رہیں گے۔ اب مشورہ جو 5ویں آیت ہے، تب اس نے ان سے کہا ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 3 دنوں کے لیے بادشاہ نے یربام جرنیل کو کہا تم اپنے لوگوں کو لے کر چلے جاؤ، 3 دن مجھے مشورہ کرنا ہے، 3 دن کے بعد آنا۔ تو یہ بڑا اہم وقت اور موقع ہوتا ہے جب مشورے کا ٹائم لیتے ہیں، جب ہم مشورہ کرتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، فائنل ڈیسیجن کیا ہوگا کنگ کا، رہبام بادشاہ کا فائنل ڈیسیجن 3 دنوں کے اندر۔ جو آیت نمبر 6 اور 7 ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ عمر رسیدہ جو لوگ ہیں، جو اس کے باپ سلیمان کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں، رہبام بادشاہ نے پہلے ان بزرگوں سے جو قوم اور کلیسیا کے تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں لوگوں سے کیا سلوک کروں۔ وہ کہتے ہیں سختیاں ختم کر، نرمیاں کر، میٹھی باتیں کر، پیار سے ہمارے ساتھ پیش آ، ہم تیری خدمت کریں گے۔ پہلے پارٹی، پہلے گروپ نے، پہلی ٹیم نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات سچی ہے، جوا سخت ہے، اس کو نرم کر دے، میٹھی باتیں ان سے کر، تو یہ تیرے تابع رہیں گے اور تیری خدمت بھی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری ٹیم آتی ہے 8ویں سے 11ویں آیت تک، اور دوسری ٹیم وہ رہبام کی ہم ایج ہے، ہم خیال ہے، اس کی عمر کے برابر ہے، اور وہ دوسری ٹیم کے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، بزرگوں کو چھوڑ کر جوانوں کی طرف آیا کہ اب آپ بتائیں میں کیا کروں۔ ان کا مشورہ کیا ہے؟ 2 مشورے ملے ہیں 3 دنوں کے اندر، اور بادشاہ نے اس شخص کو جواب دینا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اس مشورے سے اس قوم کا، کلیسیا کا، 12 قبیلوں کا کیا نقصان ہوا۔ اچھا تو پڑھتے ہیں ہم اس کو 10ویں ایسے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے ان سے کہا تم ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے، سو تو ان سے یوں کہنا میری چھنگلی، میری یہ چھنگلی ہے۔ آپ گوگل کریں گے نا 5 فنگرز کو یا لٹل فنگرز لکھے، لٹل فنگرز امیج، لٹل فنگر کی امیجز تو وہ کھل جائیں گے، تو آپ کو یہ والی یہ ہے چھنگلی، آپ کو وہاں گوگل بھی آپ کو یہی دے گا کہ یہ چھنگلی ہے، چھوٹی لٹل فنگر۔
تو کیا بادشاہ نے کیا کہا ربعام نے؟ سنیے، توجہ فرمائیے. ہاں، سو تو ان سے یوں کہنا، دوسری پارٹی دوسری ٹیم مشورہ بادشاہ کو دے رہی ہے، تو ان سے یوں کہنا میری چنگلی میری باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے. بادشاہ ان کو دھمکی لگا، ذرا ان کو روک دکھا، تو بادشاہ وقت کا ڈھیلا نہ پڑ. تو ان لوگوں سے کہنا میرے باپ کی جو ویسٹ، جو اس کی کمر تھی، میری چنگلی اس سے موٹی ہے. میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے درست کیا، میں تم کو بچھوؤں سے درست کروں گا. ایک اور بات کہہ دی بادشاہ، میرے باپ نے تم کو کوڑوں، میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے، اور میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا. یہ آگے اس نے کہا، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جبہ تم پر رکھا ہے، میں بھی تم پر جبہ بہت زیادہ بھاری کروں گا. میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا. Then it become Israel divided. اس فیصلے نے، اس مشورت نے بادشاہ کو 12 قبیلوں کو ڈبویا. ہاں، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات میری سن کر ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ سلیمان جب خدا کی نافرمانیاں کر رہا تھا تو خدا نے سلیمان سے کہہ دیا تھا کہ تیری اگر تو توبہ کرتا ہے، تیری جو خطائیں میں نے معاف کی، لیکن تیرے بعد میں تیری اولاد کو علیحدہ علیحدہ کر دوں گا. لیکن خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ معافی مانگنے پر، اقرار کرنے، توبہ کرنے پر وہ معاف کر دے گا اور وہ اپنے لوگوں کو بحال کر دے گا. ہاللیلویہ. لیکن یہ میں سمجھتا ہمارا مضمون جو مشورت ہے، اس مشورت نے بادشاہ اور 12 قبیلوں کا نقصان کیا. قوم آج بھی اسرائیل دنیا کے نقشے پر ہے، اسرائیل کے نام سے 10 قبیلے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا داؤد کے جو یسی کا بیٹا داؤد ہے، اس کی سلطنت میں ہمارا کیا حصہ؟ سلیمان سختیاں کرتا ہے، اس کے بیٹے ربعام نے کہا میں نرمی نہیں کروں گا، میں بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا. میری چنگلی میرے باپ کی کمر سے زیادہ موٹی ہے، اس نے کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تمہیں بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا. یہ تو سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارا اس سلطنت میں نہ حصہ ہے نہ بکرا ہے. 2 قبیلے علیحدہ ہو گئے، 10 قبیلے علیحدہ ہو گئے، 12 قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی. فیملی کے اندر ڈویژن پیدا ہو سکتی ہے. آپ کی اسپرچل لائف، فیملی لائف، بزنس لائف اور آپ کی جو میرج لائف ہے بہت سارے مشوروں کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہے. اس لیے سلیمان بادشاہ جس کو خدا کی حکمت ملی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نیک صلاح لے کر جنگ میں اتر. ہاللیلویہ. کون سی صلاح لے کر؟ نیک صلاح لے کر جنگ میں اتر. نیک صلاح کے بغیر وہ کہتا ہے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. کوئی حکمت، کوئی فہم، کوئی مشورت نہیں جو خدا کا مقابلہ کر سکے. انسانی حکمت و گھوڑا، رتھ اور فوجیں میدان میں لائے گی، لیکن جس کے پاس خدا کی حکمت اور فہم اور خدا کی مشورت ہے، خدا اس کے ساتھ جنگ میں اترے گا اور وہ جنگ جیت جائے گی. ہاللیلویہ. اس لیے جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں، مشورت لیں، اور جب بھی کوئی ہم دعا کریں، بائبل پڑھیں، حکمت کو مانگے جو خدا کی حکمت ہے، جو خدا کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا فہم ہے، اس کی مشورت ہے، اس کو مانتے رہے، خدا آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ رانگ چوائسز ہیں، یہ رانگ ڈیسیجن ہے بادشاہ کے. اس کی وجہ سے 2 قبیلے یعنی کہ یہودا اور بنیامین، 2 قبیلے موجودہ فلسطین کا ملک یروشلم، وہاں پر ہیکل تھی، 2 قبیلے وہاں رہے. وہاں 5 کتابیں تھیں، قرآن کی پہلی، موسیٰ کی 5 کتابیں، وہ وہاں پر 2 قبیلے رہے. دوسرے 10 قبیلے ہیں جو اب اسرائیل کے نام سے وہ دنیا کے نقشے پر ایک ملک اسرائیل ہے، وہ 10 قبیلوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جبکہ 2 قبیلے ابھی یروشلم میں ہوں گے اور ہیکل اور وہاں پر قرآن کا ذکر ہے. اس لیے یہ ڈویژن کیوں پیدا ہوئی؟ غلط مشورہ دینے والوں. یہ بڑا اہم ہے ہمیں کون مشورہ دیتا ہے، کون کون اور کیا مشورے ملتے ہیں، اور ہم کس کے مشورے لے کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. خدا کے مشورے سے کوئی بڑا مشورہ نہیں ہوگا. جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، خداوند سے مشورہ مانگے. جب بھی کوئی کام کرنا ہے، وزڈم مانگے خدا سے، حکمت مانگے. کلام پڑھیں، حکمت مانگے. دعا کرنی، خدمت کرنی، چرچ جانا ہے، اس کے ساتھ کیسے ہم چل سکتے ہیں؟ وزڈم، حکمت، فہم اور مشورت مانگے. خدا آپ کو، مجھے ہم سب کو خداوند اپنے کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.